حدثني زكريا بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمزغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل في جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام. تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى. امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے زکریا بن یحییٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے اسامہ سے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اسماء بنت ابی بکر سے کہ عبداللہ بن زبیر ان کے ساتھ وہ حامل تھی. اسماء بنت ابی بکر کیا کہتی ہیں؟ انہا حملت بعبداللہ بن الزبیر، کہ وہ حاملہ تھی عبداللہ بن زبیر کے ساتھ. قالت، وہ کہتی ہیں فخرجت، تو میں نکلی یعنی ہجرت کے لیے، وَأَنَا مُتِمٌّ، اور میں تمام کرنے والی تھی یعنی مدت، یعنی میرے دن پورے ہو چکے تھے. فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، تو میں مدینہ آئی. فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ، تو میں قباء میں اتری. ابھی آپ دیکھیں جب مدینہ سے آپ نکلتے ہیں نا مکہ کی طرف، تو قباء کے راستے سے روڈ جا رہی ہوتی، تو وہ ایک مین راستہ ہے مدینہ اور مکہ کو کنیکٹ کرنے والا. تو لوگ پہلے آتے اور وہاں پر اترتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے قباء میں اترے. فولدته بقباء، تو میں نے ان کو قباء میں ہی جنم دے دیا. اب آپ دیکھیے کہ کس قدر مشکل سفر ہوگا ان کے لیے کہ پورے دنوں کی حامل ہیں اور وہ اونٹ پر بیٹھ کر ہجرت کا سفر کر کے کئی سو میل. آج بھی آپ دیکھیں کہ گاڑی پر بھی وہ سفر ایک مشکل سفر ہے. تو وہ مدینہ آتی ہیں اور قباء میں حضرت عبداللہ کی پیدائش ہو جاتی. ثم اتیت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی. فوضعته فی حجرہ، تو میں نے اس کو آپ کی گود میں رکھ دیا عبداللہ کو. ثم دعا بتمرۃ، تو آپ نے کھجور منگوائی. فمزغها، پھر اس کو چبایا. ثم تفل فی فیہ، پھر آپ نے اس کے منہ میں لعاب ڈالی. فکان اول شیء دخل فی جوفہ ریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلی چیز جو عبداللہ کے پیٹ میں گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا. ثم حنکہ، پھر آپ نے تہنیک کی، بتمرۃ، ایک کھجور کے ساتھ. ثم دعا لہ، پھر آپ نے اس کو دعا دی. کس کو؟ عبداللہ کو، بچے کو. وبرک علیہ، اور اس پر برکت ڈالی یعنی برکت کی دعا دی ان کو. وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ، اور یہ پہلا بچہ تھا جو اسلام میں پیدا ہوا، یعنی مسلمان ماں باپ کے گھر میں حالت اسلام میں بائی برتھ مسلمان پیدا. تابعہ خالد بن مخلد، خالد بن مخلد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. عن علی بن مسہر، ایک اور روایت سے، اور وہ ہے علی بن مسہر کی. عن ہشام، اور پھر آگے ہشام، اور عن ابیہ، اسی طرح ہشام بن عروہ عن ابیہ جیسے اوپر آ رہی ہے حدیث. عن اسماء رضی اللہ تعالی عنہا انہا ہاجرت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حبلی، کہ انہوں نے حمل کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، یعنی مدینہ تشریف لے گئی. یعنی ان کی یہ کیفیت ان کے دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی. اگلی حدیث ہے حدثنا قتیبہ عن ابی اسامہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اول مولود ولد فی الاسلام عبداللہ بن الزبیر اتوا به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمرۃ فلاکها ثم ادخل فی فیہ فاول ما دخل بطنه ریق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے قتیبہ نے حدیث بیان کی، اور وہ کہتے ہیں ہم سے ابو اسامہ نے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے.
اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قالت، حضرت عائشہ کہتی ہے اول مولود، پہلا بچہ ولد فی الاسلام، جو اسلام میں پیدا ہوا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر، اتو بھی، وہ لائے اس کو، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمرۃ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور لی، فلا کہا، پھر اس کو چبایا، ثم ادخلها فی فیہ، پھر آپ نے اس کو اس کے منہ میں داخل کیا، یعنی عبداللہ کی، فاول ما دخل بطنہ، تو پہلی چیز جو ان کے پیٹ میں داخل ہوئی، ریق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا. اس اعتبار سے یہ بچے بہت خوش قسمت تھے. اس عمل کو تحنیک کہتے ہیں، یعنی بچے کو سب سے پہلے جو غذا دی جاتی ہے اور خصوصاً کھجور وغیرہ چبا کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تھا، آپ ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور ان کو گھٹی دیتے، جسے اردو میں گھٹی کہتے ہیں، عربی میں تحنیک کہتے ہیں. حضرت انس کہتی ہیں کہ جب ام سلیم نے بچہ جنم دیا تو انہوں نے مجھے کہا، اے انس، اس بچے کا خیال رکھو، یہ کوئی چیز نہ کھانے پائے حتیٰ کہ صبح کے وقت تم اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ تاکہ آپ اسے گھٹی دیں. چنانچہ میں صبح کے وقت اسے لے کر گیا تو آپ اس وقت ایک باغ میں تھے اور آپ ایک سیاہ اونی چادر اڑے ہوئے تھے، یعنی سردی کا موسم تھا. اس وقت آپ اونٹوں کو داغ لگا رہے تھے جو فتح مکہ میں آپ کے پاس آئے تھے. تو وہیں پر وہ بچے کو لے گئے اور انہوں نے وہیں پر ان سے تحنیک کروا لی. پھر اسلاف جو تھے وہ نیک لوگوں سے بعد میں تحنیک کرواتے تھے. حضرت حسن بصری عمر بن خطاب کی خلافت کے زمانے میں پیدا ہوئے، انہیں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے ان کے لیے دعا کی اور انہیں گھٹی بھی دی. اسی طرح امام احمد کے بارے میں آتا ہے کہ امام احمد کو ایک نیک خاتون کے پاس لے جایا گیا اور ان سے ان کو گھٹی دلوائی گئی. تحنیک جو ہوتی ہے یہ صرف پہلے دن ہوتی ہے، یہ نہیں کہ 6 مہینے کے بچے کو آپ کسی کے پاس لے جائیں تحنیک کروانے. اور اس میں بچے کو کھجور کے ساتھ گھٹی دینا اور ولادت کے پہلے ہی دن دینا جو ہے یہ اصل طریقہ ہے. فتح الباری میں ابن حجر کہتے ہیں تحنیک یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز کو چبانا، پھر بچے کے منہ میں ڈالنا اور پھر اس چبائی ہوئی چیز کے ساتھ اس کے منہ میں وہ چیز ڈالنا. اور یہ چیز بچے کے ساتھ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ چوسنے کی یا کھانے کی ایک تربیت سی بھی حاصل کر لے. اور مناسب یہ ہے کہ اس وقت بچے کا منہ کھولا جائے یہاں تک کہ وہ کھانے والی چیز اس کے پیٹ میں اتر جائے، یعنی یہ نہیں سخت یا کوئی بڑی سی چیز ہو، خوب اس کو نرم کیا گیا. سب سے بہتر کھجورے ہیں، اگر خشک کھجورے میسر نہ ہو تو پھر تر کھجورے، ورنہ کوئی بھی میٹھی چیز، اور شہد ان چیزوں میں سب سے بہتر ہے. پھر اسی طرح ام سلیم کا جب بچہ پیدا ہوا تو ابو طلحہ نے مجھ سے کہا کہ اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، حضرت انس کو کہا، اور اپنے ساتھ اجوا کھجورے بھی لے جاؤ. انہوں نے نہ تو خود اسے گھٹی دی اور نہ کچھ خود کھانے کو دیا اور نہ ہی اسے کچھ چکھایا. تو انس کہتے ہیں میں نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور جا کر کہا، اے اللہ کے رسول، ام سلیم نے اسے جنم دیا ہے. تو آپ نے تعجب سے کہا، اللہ اکبر، کیا جنم دیا ہے؟ میں نے کہا لڑکا. انہوں نے فرمایا الحمدللہ. فرمایا اسے میرے پاس لاؤ. تو انہوں نے حضرت انس نے بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھٹی دینے کے لیے پوچھا، کیا تمہارے پاس اجوا کھجورے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، اور کھجورے نکالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں رکھی اور اسے چباتے رہے. جب وہ لعاب دہن میں مل گئی تو آپ نے اس بچے کو اس سے گھٹی دی. اسے کھجور کا مزہ آنے لگا اور وہ اس کو چوسنے لگا، یعنی گھٹی کو. تو گویا اس کے انتڑیوں میں سب سے پہلی جو چیز تھی وہ آپ کا لعاب دہن تھا. تو آپ نے فرمایا انصار کو کھجور سے بڑی محبت ہے. پھر اس کا نام عبداللہ بن ابی طلحہ رکھا. تو یہ حضرت انس کے ستیلے بھائی تھے، کیونکہ انس جو تھے وہ مالک کی اولاد تھے. پھر ام سلیم نے ابو طلحہ سے شادی کی تھی تو پھر عبداللہ ان سے پیدا ہوئے. اسی طرح بچے کو گود میں لے کر گھٹی دینی چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ اپنی گود میں بٹھایا پھر اسے گھٹی دی، یعنی پراپر طریقے سے. پھر تحنیک کے بعد برکت کی دعا دینا. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا.
آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور کو چبا کر اس کو گھٹی دی اور اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کی. پھر وہ مجھے دے دیا. اور یہ ابو موسیٰ اشعری کے سب سے بڑے بیٹے تھے جن کی تحنیک آپ نے کی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تحنیک کے ساتھ ساتھ نام بھی رکھ لینا چاہیے. اگلی حدیث. حدثني محمد حدثنا عبد الصمد حدثنا ابی حدثنا عبد العزیز بن صہیب حدثنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اقبل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ وهو مردف ابا بکر. امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا, ہم سے عبداللہ بن سمد نے کہا, مجھ سے میرے باپ عبد الوارث نے کہا, ہم سے عبد العزیز بن صہیب نے کہا, ہم سے انس بن مالک نے, انہوں نے کہا, انس بن مالک کہتے ہیں اقبل تشریف لائے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ, مدینہ کی طرف. اپنی پینسل ہر اس لفظ کے نیچے رکھیے کہ جو آپ سن رہے ہیں اور پھر اس کے ٹرانسلیشن کو بھی سنیے. وَهُوَ مُرْدِفٌ ابا بکر, اور وہ ابو بکر کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ, اور ابو بکر بوڑھے تھے, شیخ تھے, یعرف پہچانے جاتے تھے. کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے بہت جلد بال سفید ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وفات تک سیاہ تھے سوائے چند ایک بالوں کے, لیکن حضرت ابو بکر جو تھے ان کے بال جلد سفید ہو گئے تھے. حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے, لیکن وہ دیکھنے میں آپ سے بڑے لگتے تھے. تو جب تشریف لائے مدینہ تو ابو بکر جو تھے وہ سفید بارش تھے, اور یورپ وہ پہچانے بھی جاتے تھے, یعنی راستے وغیرہ میں یا کچھ لوگ ان کو پہچانتے بھی تھے اس اعتبار سے کہ وہ اپنے بزنس ٹرپ وغیرہ کے سلسلے میں ادھر سے گزرتے رہتے تھے. وَنَبِيُّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شَابٌ لَا يُعْرَفُ, اور آپ نوجوان لگتے تھے اور پہچانے نہیں جاتے تھے, یعنی لوگ ان کو نہیں پہچانتے تھے کہ پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے. قال, وہ کہتے ہیں فَيَلْقِ الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ, تو لوگ آ کر ابو بکر سے ملتے. فَيَقُولُ يَا أَبَا بَكْرٍ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ, ابو بکر یہ کون ہے جو آپ کے آگے ہیں, یعنی ہجرت کے سفر کی بات ہو رہی ہے ابھی. فَيَقُولُ هَذَا رَجُلٌ يَهْدِينِ السَّبِيلَ, تو ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے. اب یہ تولیہ کر رہے تھے. قال, وہ کہتے ہیں فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ, تو سمجھنے والا سمجھتا, أَنَّهُ, کہ وہ, إِنَّمَا يَعْنِ الطَّرِيقَ, یعنی وہ راستہ بتا رہا ہے, یعنی جس راستے پہ یہ جا رہے ہیں سفر میں جسے خریت ہوتا ہے اس طرح. وَإِنَّمَا يَعْنِ سَبِيلَ الْخَيْرِ, اور ابو بکر کے ذہن میں کیا تھا, یعنی ابو بکر کا معنی یا مطلب ہوتا تھا کہ خیر کا راستہ مجھے بتاتے ہیں. فَالْتَفَتَ ابو بکر, تو ابو بکر جو ہیں وہ ملتفت ہوئے, یعنی انہوں نے توجہ کی, یعنی پیچھے نگاہ ڈالی. فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ, تو دیکھا کہ گھڑ سوار تو ساتھ ہی آ لگا ہے. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ گھڑ سوار ہمارے پیچھے ہمارے ساتھ ہی آ لگا ہے. یہ سراقہ تھا. فَالْتَفَتَ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا. فَقَالَ اللَّهُمَّ اسْرَعْهُ, کہ اللہ اس کو پچھاڑ دے, گرا دے. فَسَرَعَهُ الْفَرَسُ, تو گھوڑے نے اس کو گرا دیا. اسی دعا کا ذکر ہے جو پیچھے گزری. ثم قامت, پھر وہ گھوڑی جو تھی وہ کھڑی ہوئی تو ہنہنا رہی تھی. فقال یا نبی اللہ مرنی بما شئت, تو گھڑ سوار کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے حکم دیجیے آپ جو بھی چاہتے ہیں. قال فقف مکانک, تو آپ نے فرمایا اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ. لا تترکن احدا یلحق بنا, نہ چھوڑو کسی ایک کو کہ ہمارے ساتھ آ ملے, یعنی ہمارے ساتھ نہ لگے, ہم تک نہ پہنچے, اپنی جگہ ٹھہرو اور کسی کو ہم تک نہ پہنچنے دو. یہ اصل میں پچھلی تفصیلات گزر چکی ہیں, صرف چھوٹی چھوٹی بات ہوئی, یعنی کہ سراقہ آیا اور پھر گرا, پھر گھوڑا اٹھا, پھر گرا, پھر اس نے وہ استخارہ کیا یا جو بھی اس نے فال نکالی, وہ ساری تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں. اب امام بخاری وہ والی تفصیلات یہاں نہیں لا رہے, یہاں اب ایک اور اینگل دکھا رہے ہیں. بات وہی ہے لیکن موضوع بدل چکا ہے. اب
سراقہ کی جب آپ نے مدد کی اور وہ نکل کے جانے لگا اور اس کو وہ چمڑے کے اوپر لکھ کر بھی دے دیا تو وہ کہنے لگا آپ مجھے حکم دیجئے کہ مجھ سے آپ کیا چاہتے ہیں. تو آپ نے کہا بس اتنا کرو کہ جو لوگ پیچھا ہمارا کر رہے ہیں ان کو روک دو، ان کو نہیں آنے دو ہمارے پیچھے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ راستے میں آپ کو میری بکریاں اور ریوڑ ملیں گے تو آپ اس میں سے جو چاہیں لے لیں. لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں لیا اس سے. اس کی مدد کی، اس کے لیے دعا کی، لیکن اس کے بدلے میں اس سے کچھ لیا نہیں. لا تترکن احدا یلحق بنا، کسی کو نہ چھوڑنا جو ہم سے پیچھے آ ملنا چاہے. قال، کہتے ہیں کہ فکان اول النہار جاہدا علی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان آخر النہار مصلحۃ له. سبحان اللہ، کہ یہ سراقہ جو آپ کا دشمن تھا دن کے شروع کے حصے میں دشمن تھا، جاہدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلاف جد و جہد کر رہا تھا، آپ کا پیچھا کر رہا تھا. وہ آخر النہار، دن کے آخری حصے میں آپ کا ہتھیار بن گیا، آپ کا مددگار بن گیا. کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات دشمنوں کو بھی آپ کا مددگار بنا دیتا ہے اگر آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں. انسان کو ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے، مثبت رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہاں ایک چیز جہاں سے آپ کو نظر آ رہی کہ کچھ بھی نہیں، یہاں سے بھی خیر نکل آئے گی. یہ چیز انسان کو کتنا پرعزم بنا دیتی اور انسان کے اندر ایک سیلف موٹیویشن آ جاتی اور انسان کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالنے سے پھر گھبراتا نہیں. جس کو وہ سمجھتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں اس کے لیے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے. اللہ نے کرنا ہے نا، اللہ ہے، اللہ کرے گا، ہو جائے گا، فکر نہیں کرو. لا تحزن ان اللہ معنا. اور ایسا ہوا، ایک بار نہیں کئی بار ہوا کہ آپ کے دشمن آپ کے مددگار بن گئے. ہماری مشکل کیا کہ اگر ہمارے اندر کسی کے بارے میں اگر کوئی بدگمانی آ گئی یا کوئی بھی ایسی بات ہے وہ زندگی بھر کے لیے ہم اپنے اندر بٹھا لیتے اور اس کو نکال نہیں پاتے. نہ گرجز کو نکال پاتے ہیں، نہ ہی اپنی بیڈ فیلنگ کو نکال پاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے خیر سے محروم رہتے ہیں. اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میکسیمم خیر کون پا سکتا ہے؟ جو ایک مثبت سوچ رکھتا ہے. جو میں دین کی مختلف تعلیمات پر غور کرتی ہوں نا، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ قرآن، یہ سنت اور یہ دین کی تعلیم ہمیں اصل میں بنانا کیا چاہتی ہے، یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، ہر زکوٰۃ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات، یہ سب کچھ اخلاق وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اینڈ آف دا ڈے نتیجہ کیا ہے؟ یہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم کیا بن جائیں؟ وہ ہے شکر گزار انسان بن جائے، ایک مثبت انسان بن جائے اور انتہائی پروڈکٹیو انسان بن جائے. آپ پروڈکٹیو ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ ایک پازیٹیو انسان نہیں، آپ کی تھنکنگ پازیٹیو نہیں. جب آپ کی تھنکنگ پازیٹیو ہو جائے گی نا تو آپ ان چیزوں سے بھی کام لے لیں گے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، ان میں بھی آپ کو فائدہ نظر آئے گا، ان میں بھی آپ کو خیر نظر آئے گی. جن لوگوں کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل بیکار نکمے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان سے بھی آپ کام لے لیں گے. آپ خود بھی کام کے بن جائیں گے، آپ لوگوں کو بھی کام کا بنا دیں گے. اور اگر آپ کی سوچ منفی ہے نا تو آپ کے پاس وسائل کے ڈھیر ہوں، بے شمار وسائل ہوں، آپ ان سے کام نہیں لے سکتے، آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ اس دنیا کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں پر آخرت کا. دیکھیے آخرت کے فائدے کا انحصار ہے کہ آپ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارتے ہیں، آپ اپنے اوقات کو کس بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں، آپ اپنی طاقتوں اور صلاحیتوں کو کتنے بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں، آپ اپنے مال کو کس بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں. تو کسی بھی چیز کا بہترین استعمال سیکھنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. اور بہترین استعمال اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے اندر ایک مثبت سوچ ہوگی، جب آپ مایوسیوں سے نکل آئیں گے، جب آپ حالات کا رونا نہیں روتے رہیں گے. ہمارے دین ہمیں کہتا ہے آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم سخت ناپسند کرو اور اللہ اسی میں خیر کثیر رکھ دے. اب آپ دیکھیے کبھی کہ یہ سراقہ کا قریب پہنچنا کس قدر خطرناک کام تھا. وہ پوری تیاری سے آیا تھا، وہ سب کچھ ختم کر دیتا اور وہ انتہائی پریشان کن منظر بھی تھا، لیکن اللہ نے اسی بندے کو
ایک ڈھال بنا دیا، پیچھے سے جتنے آ رہے تھے نا آپ کو ڈھونڈنے کے لیے وہ انعام کی خاطر، ان سب کو اس نے واپس موڑ دیا، جاؤ تم. تو اس کا آنا تو بہت پریشانی کی بات لگ رہا تھا، لیکن اس کا واپس جانا بہت خیر کی بات ہوا. تو یہ جملہ بہت زبردست ہے. فَكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَصْلَحَةً لَهُ. صبح میں آپ کے خلاف کام کرے اور شام میں آپ کا ہی ہتھیار بن گیا، آپ کے موافق ہو گیا. فَنَزَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانب الحرۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرہ کی جانب، حرہ کے قریب آگ اترے. ثم بعث الى الانصار، پھر انصار کو بلا بھیجا. فجاءوا الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ ابی بکر اور ابو بکر کے. فسلموا علیہما، تو انہوں نے دونوں پر سلام کیا. وقالوا، اور کہنے لگے، ارکبا، سوار ہو جاؤ، آمنین، امن کے ساتھ، مطاعین، سب آپ کے اطاعت گزار ہیں، یعنی دونوں کی اطاعت کی جائے گی. فرکب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر سوار ہو. وحفوا دونہما بالسلاح، اور انہوں نے یعنی انصار نے آپ لوگوں کو دونوں کو اسلحے کے ساتھ گھیر لیا، یعنی محافظ بن گئے آپ دونوں کے اور اپنے درمیان لے کر چلے. فقیل فی المدینتی، تو مدینہ میں کہا گیا، جاء نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فاشرفوا ينظرون، تو اوپر چڑھ کے آپ کو دیکھنے لگے. ویقولون جاء نبی اللہ، اور سب کہہ رہے تھے اللہ کے نبی آ گئے، جاء نبی اللہ، اللہ کے نبی آ گئے. فاقبل يسير حتى نزل جانب دار ابی ایوب، تو تھوڑا ہی چلے تھے کہ آپ ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب اترے. فإنه ليحدث أهله، اور وہ اپنے گھر والوں سے بات کر رہے تھے. اذ سمع به عبد الله بن سلام، جب عبداللہ بن سلام نے سن لیا. وهو في نخل، اور وہ کھجور کے باغ میں تھا. لأهله يختلف لهم، اپنے گھر والوں کے لیے کھجوریں چن رہا تھا، یعنی اپنے گھر والوں کے باغ میں کھجور چن رہے تھے. فعجل ان يضع الذي يختلف لهم فيها فجاء وهي ومعه، تو انہوں نے کیا کیا، کھجوروں کو ایک باغ میں بھی رکھا بھی نہیں کہ ساتھ ہی اٹھا کے لے آئے ان کو. یہ کون تھے؟ عبداللہ بن سلام، یعنی کھجوریں چن رہے تھے. تو ابھی ان کو رکھا ہی نہیں تھا کہ جو ہی پتا چلا کہ آپ آگے، ساتھ ہی آگے. فسمع من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. ثم رجع الى اهله، پھر اپنے گھر واپس چلے گئے. فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ای بیوت اہلنا اقرب، ہمارے رشتہ داروں میں سے کس کا گھر سب سے قریب ہے؟ فقال ابو ایوب انا یا نبی اللہ، ابو ایوب انصاری کہنے لگے، میرا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہذہ داری وہذا بابی، یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا دروازہ ہے. اتنا کہنا بھی کافی تھا، یہ میرا گھر ہے، یہ گھر ہے اور یہ دروازہ بھی ہے اس کا، یہاں سے اندر آئیے. قالت، آپ نے فرمایا، فانطلق، اچھا جاؤ بھائی، لنا مقیلا، ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کرو. سبحان اللہ، یعنی سفر سے آئے ہیں اور اپنی جگہ اتر رہے ہیں اور آپ قیلولہ کا انتظام کریں. قیلولہ ایک بہت زبردست سنت ہے، پاور نیپ جس کو کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا آج تو ابھی آئے ہیں، اب سب لوگ مل رہے ہیں، اب چھوڑو آج قیلولہ چھوڑ دیتے ہیں. قال قوم علی برکت اللہ، فرمایا اٹھو علی برکت اللہ. وہ کہنے لگے کہ یعنی برکت ہو، یا جیسے ایک محاورہ ہے اللہ کے نام سے. فلما جاء نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء عبداللہ بن سلام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام آ گئے. فقال اشہد انک رسول اللہ، وہ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وانک جئت بحق، اور آپ حق لائے. وقد علمت یہود انی سیدہم، یہود جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں، ابن سیدہم، اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں. وعالمہم وابن عالمہم، ان سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں اور ان میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے کا بیٹا ہوں. فدعوہم، آپ انہیں بلائیے. فاسألہم انی، ان سے میرے بارے میں پوچھیے. قبل ان یعلموا انی قد اسلمت، اس سے پہلے کہ انہیں پتہ چلے کہ میں مسلمان ہوا ہوں. قالوا فی ما لیس فی،
قالو کہیں گے میرے بارے میں جو مجھ میں ہے نہیں، جو نہیں مجھ میں. فارسل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا. فاقبلوا تو وہ آ گئے. فدخلوا علیہ تو وہ آپ پر داخل ہوئے. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا معاشر الیہود، اے یہود کی گروہ، کیونکہ عبداللہ بن سلام نے کہا تھا کہ ورنہ وہ میرے اوپر تہمت لگائیں گے، کہیں گے میرے بارے میں جو مجھ میں ہے نہیں. ویلکم اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. فواللہ الذی لا الہ الا ہو، تو قسم اللہ کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں. انکم لتعلمون، کیونکہ بے شک تم جانتے ہو، انی رسول اللہ حقا، کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. وانی جئتکم بحق، اور میں تمہارے پاس حق لے کر آیا. فاسلموا، تو اسلام لے آؤ. قالوا ما نعلم، کہنے لگے کہ ہم اس کو نہیں جانتے. قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قالها ثلاث مرار، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا 3 دفعہ. قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام، پھر آپ نے پوچھا کہ تم میں کون ہے عبداللہ بن سلام، کیسے شخص ہیں؟ قالوا ذاك سیدنا وابن سیدنا، کہنے لگے وہ تو ہمارے آقا ہیں اور ہمارے آقا کے بیٹے ہیں. وعالمنا وابن عالمنا، ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے اور ہمارے سب سے زیادہ جاننے والے کے بچے. قال افرأيتم من اسلم، تو آپ نے فرمایا کیا خیال ہے اگر وہ مسلمان ہو جائے؟ قالوا حاشا للہ، کہنے لگے اللہ کی قسم ہرگز نہیں. ما کان لیسلم، مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کو مسلمان نہیں ہونے دیں گے. قال افرأيتم من اسلم، آپ نے پھر یہی فرمایا کیا خیال ہے اگر وہ مسلمان ہو جائے؟ قالوا حاشا للہ ما کان لیسلم، کہنے لگے قسم اللہ کی یہ مسلمان تو نہیں ہو سکتے. قال افرأيتم من اسلم، پھر آپ نے وہی فرمایا قالوا حاشا للہ ما کان لیسلم. قال یا ابن سلام اخرج علیہ، آپ نے فرمایا او ابن سلام ان کے سامنے آؤ. فخرج فقال، تو وہ نکلے تو انہوں نے کہا یا معاشر الجہود اتقوا اللہ، اے یہود کی گروہ اللہ سے ڈرو. فواللہ الذی لا الہ الا ہوا، بس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں. انکم لتعلمون انہ رسول اللہ، بے شک تم سب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. وانہ جاء بحق، اور یہ کہ وہ آپ حق لے کر آئے. فقالوا، تو انہوں نے کہا کذبت، تم جھوٹے ہو. فاخرجہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو باہر نکال دیا، ایسے جاؤ اپنا کام کرو، کیونکہ اس سے زیادہ وہاں جھگڑا فساد کی ضرورت نہیں تھی. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو کس طرح مدینہ والوں نے استقبال کیا، اور کس طرح اہل کتاب نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا، اور کس طرح عبداللہ بن سلام نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور پھر یہود پر حجت پہ قائم کر دی. جہاں تک اس کا تعلق ہے نا یہ سراقہ کا، اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا کی تو اس کے گھوڑے کی ٹانگیں پیٹ تک زمین میں دھنس لی. اس نے کہا میں جان گیا ہوں کہ تم دونوں نے میرے خلاف دعا کی، بس میرے حق میں دعا کرو، تمہارے لیے اللہ ضامن ہے کہ میں ڈھونڈنے والوں کو تمہاری طرف سے لوٹاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو وہ بچ گیا، پھر وہ لوٹ گیا. جس پیچھا کرنے والے سے ملتا اس کو یہی کہتا کہ میں تلاش کر چکا ہوں اور تمہاری طرف سے بھی کفایت کرتا ہوں، وہ اس طرف نہیں ہے، تو جو بھی آ رہا ہوتا اس کو واپس کر دیتا. تو ابو بکر نے کہا کہ اس نے ہمارے ساتھ وفا کی ہے، یہ اپنا وعدہ پورا کیا. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس نے بعد میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم بھی دی. آپ نے فرمایا اے سراقہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، کیا تمہیں میں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ مغلوب اور ضعیف قسم کے لوگ ہیں اور بد مزاج اکڑنے والے متکبر لوگ جہنمی ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی سراقہ جو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرض الموت میں بھی آئے تھے اور آپ سے سوالات پوچھنے شروع کیے. وہ کہتے ہیں حتیٰ کہ میرے سارے سوالات ختم ہو گئے تو آپ نے فرمایا اچھا کچھ اور یاد کر لو. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ توریہ جو ہے، جو حضرت ابوبکر نے کیا، ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ شخص مجھے راستہ دکھاتا ہے. تو توریہ اصل میں ذو معنی بات ہوتی ہے. کیسی بات ہوتی ہے؟ ذو معنی. اور یہ جھوٹ نہیں ہوتی. جھوٹ ہوتا ہے خلاف حقیقت بات کرنا. یہاں حقیقت تو وہی ہے لیکن دوسرے کو مغالطے میں ڈالنا ہوتا ہے. مغالطے میں کیسے؟ کہ ایک ہی بات ہے، آپ کسی اور نیت سے کہہ رہے ہیں اور وہ کسی اور طرح اس کو سمجھ رہا ہے. عام حالات میں بھی ہو جاتا ہے، جب آپ توریہ نہیں بھی کرتے تو بعض اوقات آپ ایک بات ایک طرح کہتے ہیں اور دوسرا اس کو بالکل دوسری طرف لے رہا ہوتا ہے. اب
بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جس میں اگر آپ دوسرے شخص کو کسی بات کی پوری حقیقت ویسے ہی بتا دیں تو وہ بڑے فساد کا ذریعہ بن سکتی. اس موقع پر اگر تولیہ سے کام لیا جائے تو وہ اس کا جواز ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کے معاملے میں یعنی جنگ کے موقع پر تولیہ کیا کرتے تھے. جب آپ کسی جگہ کا ارادہ کرتے تو اصل مقام کو چھپا کر کسی اور جگہ کی طرف اشارہ کرتے سوائے جنگ تبوک کے. پھر اسی طرح آپ نے مزاح میں بھی تولیہ کیا. جب ایک بوڑھی عورت آئی تو اس نے کہا اللہ سے دعا کرے کہ مجھے جنت میں داخل کر دے. تو آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی. تو وہ عورت رونے لگی. تو آپ نے فرمایا کہ ان کو نئی سرے سے پیدا کیا جائے. انا انشأناہن انشاء. پھر ام سلیم نے تولیہ کیا. جب ان کا بیٹا فوت ہو گیا اور شوہر نے آ کے پوچھا تو انہوں نے کیا کہا؟ پہلے سے بہتر حال میں. حالانکہ وہ فوت ہو چکے تھے. تو ظاہر ہے کہ بہتر حال ہی ہے، بیماری، دنیا کی مصیبت سب کچھ کٹ گئی، ختم. لیکن یہ نہیں بتایا، صاف صاف نہیں بتایا کہ فوت ہو چکی، کیونکہ ابھی حکمت کے خلاف تھا. ایک شخص سفر سے آیا ہے تو آتے ہی اس کو بری خبر سنا دی جائے. ام سلیم جو ہے ماشاءاللہ بہت سمجھدار اور عقل مند خاتون ہے. مختلف مواقع پر ان کا جو کردار نظر آتا ہے بہت زبردست ہے. اپنے بیٹے کو کس طرح انہوں نے توحید سکھائی جبکہ شوہر مسلمان ہی نہیں تھا. پھر وہ فوت ہو گیا، چلا گیا. پھر کس طرح ابو طلحہ کو مسلمان کیا کہ جب انہوں نے پیغام بھیجا تو کہا کہ تم تو لکڑی کے بتوں کو پوجتے ہو، تو میں تب نکاح کروں گی جب تم مسلمان ہو گے، تمہارا اسلام میرا مہر ہوگا. پھر اس کے بعد کس طرح حضرت انس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا. تو مختلف مواقع پر ان کا جو کردار ہے بہت زبردست نظر آتا ہے. بہت ہی عقل مند خاتون ہے. اب دیکھیے کہ کسی بھی گھر کی ٹون جو ہے نا وہ خاتون خانہ سیٹ کرتی ہے. گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہو یا گھر کے اندر مسئلے مسائل کھڑے رہے ہر وقت، چیخو پکاری ہوتی رہے یا لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، اس میں خاتون خانہ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. کیسے؟ آپ کسی کو بتائیں گے؟ یعنی ایک عورت گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتی؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ باپ اور بیٹوں کی آپس میں نہیں بنتی، یا باپ کو بچوں سے بہت شکایت ہوتی، یا اور اسی طرح دوسرے لوگوں کی کچھ انٹرفیئرنس ہوتی. تو ایک خاتون خانہ کا کیا رول پلے کرنا چاہیے کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو؟ کیونکہ جب گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے نا اس کا اثر بچوں کی شخصیت پر پڑتا ہے، تو پوری جنریشن تباہ ہو جاتی ہے. جب ان کی شخصیت متاثر ہوتی ہے تو پھر آگے ان کے بچے متاثر ہوتے ہیں. پھر وہی بات ہے کہ جب گھر کا ماحول ہی اچھا نہیں ہوگا، جس گھر میں راحت اور چین ہی نہیں ہوگا، وہاں کی عبادت کا کیا مزہ ہوگا، اور وہاں آنے والوں اور اس میں کیا خیر و برکت اور کیا بھلائی ہوگی. تو یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک عورت سے شروع ہوتا ہے. جیسے استاذہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس ملک میں امن نہیں ہوتا وہاں پر نیکی تو پنپ ہی نہیں سکتی، یعنی نیکی کا خیال ہی نہیں آتا. پہلی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اپنی جان کیسے بچائیں. گندگی وہاں ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا وہاں ہوتا ہے، بے امنی وہاں ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی گھروں کے بھی ماحول ہوتے ہیں. یعنی جب عورت اپنے ہسبینڈ سے لڑتی جھگڑتی ہے تو بچے دیکھتے رہتے ہیں کہ اس گھر میں سکون نہیں ہے، پھر وہ باہر امن کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں گھر میں انٹر ہوتا ہوں تو سکون ہے، کھانا تیار ہے، میری ماں پیار کر رہی ہے، مجھے پیار سے ویلکم کر رہی ہے، تو پھر وہ اپنے گھر کی طرف پلٹتا ہے اور اس سے سکون لیتا ہے. اور پھر وہی چیز ان کے بچوں میں آگے جاتی ہے. جیسے آپ نے ابھی کہا واقعی کے خاندان آگے اسی طریقے پہ بنتے ہیں. لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ایک عورت شکر گزار ہو. وہ آتا ہے نا بخاری کی حدیث میں کہ عورتوں کی کثیر تعداد جہنم میں ہوگی کیونکہ وہ ناشکری، اور چھوٹی سی بات پہ کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے تو اس گھر میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں. یہ نہیں کہ یہ صرف ایک جملے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو کہ اس کے پیچھے پوری نفسیات ہوتی ہے. یہ جملہ منہ پہ کب آتا ہے؟ کس خاتون کے منہ پہ یہ جملہ آتا ہے؟ اسی کے منہ پہ آتا ہے جس کے اندر شکر گزاری نہیں ہوتی. شکر گزاری جس کے اندر نہیں ہوتی اس کو نعمتیں نظر نہیں آتی. ایسا نہیں کہ نعمتیں ہوتی نہیں، نعمتیں ہوتی ہیں، وہ نعمتیں نظر نہیں آتی. ایک دفعہ کسی نے مجھے واٹس ایپ کے اوپر میسج کیا اور وہ رات کے 2 بجے تھے. آئی ڈونٹ نو، میں اٹھی ہوں تو صبح میں نے چیک کیا 2 بجے رات کو آیا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گھر میں امن اور اطمینان دے کہ اپنے ہسبینڈ سے بہت زبردست میری لڑائی ہوئی ہے اور پھر میں نے اپنے بچوں کو بہت پیٹا ہے. تو اور میں تھک گئی ہوں اس آدمی کی باتیں سن سن کے.
ایسے جو آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے کہتے ہیں نا کہ وہ ظالم ہے اور اس کی باتیں میں سن کے تھکی ہوں، بالکل آپ کے بچے آپ کے بارے میں یہی سوچ رہے ہوں گے. تو آپ یہ سوچیے کہ آپ ان کا کیا قصور تھا اور یہ کہ لڑائی اور جھگڑے کا کانسیکوینس کیا ہوتا ہے. آپ یہ سوچیں اگر تو اس سے بہتری ہو رہی ہے تو لڑیں، لیکن جب آپ دیکھتی ہیں کہ محبت بڑھتی نہیں ہے اور اس کا کانسیکوینس بالکل الٹا ہو رہا ہے کہ آپ اور دور ہو رہی ہیں ان سے، تو کوئی اور طریقہ استعمال کرے اور محبت کا طریقہ ہی اچھا ہے. تو ایسے ایسے وقتوں میں لوگ لڑائیاں کرتے ہیں اور گھنٹوں تک ان کی لڑائیاں چلتی ہیں. آئی ڈونٹ نو استاذہ جو آپ نے ابھی مینشن کی حدیث، اس میں ایٹیچیوڈ عورت کا بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. اور اسی طرح جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ مردوں کی عادت ہوتی ہے اگر کسی فائنینشیل کرائسس میں ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ اپنی بیوی کے سامنے رکھیں گے، اور اگر عورت اس کو کاملی ہینڈل کرتی ہے اور ایک پازیٹیو، جیسے آپ نے کہا نا کہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، پازیٹیو ایٹیچیوڈ جیسے آپ نے پیچھے مینشن کیا، تو شکر گزاری بھی مینلی پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے کہ انسان کا اللہ پہ توکل بھروسہ ہوتا ہے. اور جب بیوی اگر یہ کہہ دیتی ہے نا کہ ایوری تھنگ ول بی فائن، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت ڈالیں گے، تو وہ مرد کو اور کانفیڈینس ملتا ہے. کل آپ ایک بات بڑی اچھی مجھے لگی تھی، آپ نے کہا تھا کہ اگر ایک آدمی کو ہر وقت جیسے اس کو یہ احساس تانے دیے جائیں، بالکل تانے دیے جائیں، احساس دلائے جائے تم کسی قابل نہیں اور یہ نہیں وہ نہیں، کمپیرزن کیا جائے، تو پھر وہ سارا سزا جیسے لو سیلف اسٹیم بھی ہوتی مردوں کی، پھر ان کی ایگوز بڑی فریجائل ہوتی ہے اور پھر وہ اس وقت تو خاموشی سے سن لیتے ہیں، لیکن بعد میں وہی چیز بچوں پہ نکل رہی ہے، عورتوں پہ نکل رہی ہے اور گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے. میں ایک چھوٹے سے ٹپ دوں. ایک تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو شکر اور درگزر کرنا سکھائے، اور سب سے پہلے یہ کہ ہسبینڈ کو کبھی غصہ آئے نا، جب ان کو بہت غصہ آ رہا ہو تو آپ تھوڑا سا مسکرا دیں نا تو ان کا غصہ بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی بات کریں جب وہ تھوڑا سا ٹھنڈے. السلام علیکم. جو آپ نے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی بات کی، تو میں کہوں گی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے تو ہر بات آ کے ماں کو نہ بتائیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ایک سمجھدار ماں اور ایک جو جس کو میں کہوں گی کہ جس میں سمجھ نہیں ہے، اگر سمجھدار ماں ہے تو ہمیشہ بیٹی کو اچھا پازیٹیو اس کو بتائے گی. تو اس لیے جو اس میں مطلب بہت زیادہ تعداد ہے کہ بتانا بھی چاہیے اور نہیں بھی، لیکن اب یہ نہیں اس میں ہم جج کر سکتے کہ کون سی ماں کس طرح بیٹی کو مشورہ دیتی ہے. لیکن اس کے لیے یہ کہ جو سمجھدار ماں ہوگی ہمیشہ اس کے گھر کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گی. بالکل. اس لیے میرا یہ ہے کہ ماؤں کو بہت سمجھداری کے ساتھ اپنے بچوں کو جو ہے نا بتانا چاہیے. جب بھی اگر آپ کے بتائیں اپنے گھر کے معاملات تو اس کے لیے بہت اچھی طرح سے سمجھانا چاہیے. نعمتوں کو دیکھنے والی آنکھ پیدا کرنی چاہیے، نعمتوں کو دیکھنا سکھانا چاہیے. کہ دنیا جنت تو نہیں نا، یہ تو امتحان کی جگہ ہے، تو کہیں نہ کہیں کمی تو ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.